العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب. تم قتال کرو ان لوگوں سے جو اہل کتاب میں سے ایمان نہیں رکھتے. من الذین اوتوا الکتاب، جہاں ابھی ہم نے وقف کیا آخر میں، اس کا ہم پہلے ترجمہ کر رہے ہیں، اس لیے غور سے سنیں. تم قتال کرو ان لوگوں سے جو اہل کتاب میں سے ایمان نہیں رکھتے اللہ پر اور آخری دن پر، یعنی آخرت کے دن پر، اور جو حرام نہیں قرار دیتے ان چیزوں کو جو اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دی ہیں، اور دین حق کو اپنا دین نہیں بناتے. حتی یعطوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون. قتال کرو محذوف جملہ ہے، اس کا ترجمہ ہے قتال کرو یہاں تک کہ وہ جزیہ دیں اپنے ہاتھ سے، اس حال میں کہ وہ ذلیل بھی ہوں. وقالت الیہود عزیر ابن اللہ. یہود نے کہا کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں. وقالت النصارى المسیح ابن اللہ. اور نصارہ نے کہا کہ مسیح اللہ کے بیٹے ہیں. ذلك قولهم بافواہہم. یہ ان کی اپنے منہ سے کہی ہوئی باتیں ہیں. یضاہئون قول الذین کفروا من قبل. یہ ان لوگوں جیسی باتیں کرتے ہیں جو ان سے پہلے کافر ہو چکے. قاتلہم اللہ. ان پر اللہ کی مار ہو. انا یؤفکون. یہ کدھر الٹے جا رہے ہیں. الجزیہ. جزیہ وہ ٹیکس جو غیر مسلموں سے ان کی جان و مال کی حفاظت کے عوض میں لیا جائے. جزیے کی مقدار کے بارے میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے دو قول منقول ہیں. نمبر 1، مسلمانوں اور کافروں کے درمیان آپس کی رضامندی سے مال کی جو مقدار طے ہو جائے وہی جزیے کے طور پر وصول کی جائے گی. دوسرا قول، جزیے کی مقدار
مالدار لوگوں پر 48 درہم سالانہ ہیں، لیکن ہر ماہ 4 درہم لیے جائیں گے۔ متوسط لوگوں پر، جو نہ مالدار ہے اور نہ غریب ہے، درمیان میں ہے مالی اعتبار سے، متوسط لوگوں پر 24 درہم سالانہ ہے، ہر ماہ 2 درہم لیے جائیں گے، اور کمانے والے غریب لوگوں پر 12 درہم سالانہ ہے، ہر ماہ 1 درہم لیا جائے گا۔ جزیہ جمع جزیٌ اور جزین۔ صاغرون، یہ اسم فاعل جمع مذکر ہے، واحد صاغر، مصدر صغر صغار، باب کروما، ذلیل ہونا۔ یضاہئون، مضاہأۃ مصدر ہے، باب مفاعلت، معنی مشابہت اختیار کرنا۔ انا، یہ برائے استفہام ہے، کیفا کے معنی میں ہے۔ یؤفکون، یہ فعل مضارع مجہول جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، مصدر افکن افکن، باب ضرب، اصل معنی تو ہے جھوٹ بولنا۔ قاتلوا الذین لا یؤمنون باللہ، الذین لا یؤمنون باللہ، یہ قاتلو کا مفعول بہ ہے۔ ما ولا یحرمون ما، یہ حالت نصبی میں ہے، بعد والا جملہ مفعول بہ بن رہا ہے اور ما اس میں موصول ہے۔ ولا یدینون دین الحق، دین الحق یہ مفعول مطلق واقع ہے۔ من الذین اوتوا الکتاب میں جو من ہے، یہ من حرف جر بیانی ہے، جس کو ہم کہتے ہیں من بیانیہ ہیں۔ حتی، حتی یہ حرف غایت ہے، قتال کی انتہا بیان کی جا رہی ہے کہ قتال کیا جائے گا یہاں تک کہ وہ جزیہ ادا کر دے، یعنی جزیہ ادا کرتے ہیں تو قتال نہیں کیا، ختم ہو جائے گا۔ تو حتی حرف غایت ہے، الجزیہ یہ مفعول بہ واقع ہے۔ واو وہم صاغرون میں جو واو ہے، یہ واو حالیہ ہے۔ وقالت الیہود، یہود، یہ شبہ نہ ہو کہ یہود تو مذکر ہے اور قالت فعل مؤنث لایا گیا، اس لیے کہ کنبے اور قبیلے کے جو نام ہوتے ہیں یہ مؤنث ہوتے ہیں، اس اعتبار سے قالت فعل مؤنث لایا گیا۔ عزیر مبتدا ہے، ابن اللہ یہ خبر ہے، اسی طرح وقالت النصارى، قالت فعل ہے، النصارى فاعل ہے، المسیح مبتدا ہے، ابن اللہ خبر ہے۔ قول الذین کفروا، یہ یضاہئون کا مفعول بہ ہے، من قبل یہ کفروا سے متعلق ہے۔ قاتلہم اللہ، قاتل فعل، اللہ فاعل، یہ بددعائیہ جملہ ہے۔ ہم ضمیر مفعول بہ مقدم ہے۔ انا، جیسا کہ ہم نے لغت میں بھی بتایا کہ انا یہ استفہامیہ ہے، کیفا کے معنی میں ہے۔ ان آیات میں اہل کتاب سے جہاد کا بیان ہے۔ یہ گویا غزوہ تبوک کی تمہید ہے، جو اہل کتاب کے مقابلے میں پیش آیا۔
تفسیر در منثور میں حضرت مجاہد سے نقل کیا گیا ہے کہ یہ آیات غزوہ تبوک کے بارے میں نازل ہوئی ہیں، اور لفظ اہل کتاب اگرچہ اپنے لغوی معنی کے اعتبار سے ہر اس کافر جماعت پر حاوی ہے، ہر اس کافر جماعت کو شامل ہے جو کسی آسمانی کتاب پر ایمان رکھتی ہو، لیکن قرآن کریم کی اصطلاح میں یہ لفظ صرف یہود و نصارہ کے لیے استعمال ہوا ہے، کیونکہ عرب کے قرب و جوار میں یہی دو فرقے اہل کتاب کے معروف تھے۔ اسی لیے قرآن کریم نے مشرکین عرب کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا ان تقولوا انما انزل الکتاب علی طائفتین من قبلنا۔ بہرحال جہاد و قتال کا جو حکم اس آیت میں بمقابلہ اہل کتاب دیا گیا ہے وہ در حقیقت اہل کتاب کے ساتھ مخصوص نہیں، بلکہ تمام کفار کی جماعتوں، تمام کافروں کی جماعتوں کا یہی حکم ہے، کیونکہ اس آیت میں حکم قتال کی جو وجوہ آگے بیان کی گئی ہے، حکم قتال کے جو اسباب آگے بیان کیے گئے ہیں وہ سب کفار میں مشترک ہیں، تو حکم میں بھی مشترک ہونا چاہیے، مگر ذکر میں اہل کتاب کی خصوصیت اس لیے کی گئی کہ یہ ممکن تھا کہ مسلمانوں کو ان کے مقابلے میں جہاد و قتال کرنے سے اس بنا پر جھجک ہو کہ یہ لوگ کسی درجے میں ایمان رکھتے ہیں، تورات و انجیل اور حضرت موسیٰ و عیسیٰ علیہم السلام پر ان کا ایمان ہے، تو ممکن تھا کہ انبیاء سابقین علیہم السلام اور ان کی کتابوں کے ساتھ ان کا منسوب ہونا مسلمانوں کے لیے جہاد سے رکاوٹ کا سبب بن جائے، اس لیے بالتخصیص ان کے ساتھ قتال کا ذکر کر دیا گیا۔ دوسرے، اس جگہ ذکر میں اہل کتاب کے ساتھ تخصیص کرنے سے اس طرف بھی اشارہ ہو گیا کہ ایک حیثیت سے یہ لوگ زیادہ سزا کے مستحق ہیں، یعنی اہل کتاب، کیونکہ یہ اہل علم تھے، ان کے پاس توریت و انجیل کا علم تھا، جن میں خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر مبارک اور حلیہ تک تفصیل سے مذکور ہے۔ اس علم کے باوجود ان کا کفر و انکار اور اسلام اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں، تو ایک حیثیت سے ان کا جرم زیادہ شدید ہو گیا، اس لیے خصوصی طور پر ان سے جنگ کا ذکر کیا گیا۔ جنگ کے حکم کی 4 وجوہ اور 4 اسباب اس آیت میں بتلائے گئے ہیں، اسی لیے ہم نے اوپر تفصیل کی کہ یہ 4 اسباب جس کافر قوم میں بھی پائے جائیں گے ان سے جہاد و قتال کیا جائے گا، اب وہ چاہے اہل کتاب ہو یا کوئی اور کافر مشرک قوم ہو۔
تو جنگ کے حکم کے 4 اسباب اس آیت میں بتلائے گئے ہیں۔ اول، پہلا سبب لا یؤمنون باللہ، دوسرا سبب ولا بالیوم الآخر، یعنی پہلا سبب اللہ پر ایمان نہ لانا، دوسرا سبب آخرت پر ایمان نہ لانا، آخرت پر ایمان نہ رکھنا، تیسرا سبب لا یحرمون ما حرم اللہ، ان چیزوں کو حرام نہ سمجھنا جن کو اللہ تعالیٰ نے حرام بتلایا ہے، چوتھا سبب لا یدینون دین الحق، یعنی سچے دین کو اور برحق مذہب کو قبول نہ کرنا۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اہل کتاب یہود و نصارہ تو بظاہر خدا تعالیٰ پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور آخرت و قیامت کے بھی قائل ہیں، پھر ان چیزوں پر ان کے ایمان کی نفی کیوں کی گئی؟ وجہ یہ ہے کہ محض ایمان لانے کے الفاظ تو کافی نہیں، جس طرح کا ایمان اللہ تعالیٰ کے نزدیک مطلوب ہے، جب اس طرح کا ایمان نہ ہوا تو وہ نہ ہونے کے حکم میں ہے۔ یہود و نصارہ نے اگرچہ اعلانیہ طور پر توحید کا انکار نہیں کیا، مگر جیسا کہ اگلی آیت میں آ رہا ہے کہ یہود نے حضرت عزیر علیہ السلام کو نصارہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہہ کر اس کی خدائی میں شریک ٹھہرا دیا۔ اس لیے ان کا اقرار توحید لغو اور ایمان کا دعویٰ غلط ہو گیا۔ اسی طرح آخرت پر جس طرح کا ایمان مطلوب ہے وہ بھی اکثر اہل کتاب میں نہیں رہا تھا۔ ان میں سے بہت سے لوگ یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ قیامت میں حشر تو ہوگا، لیکن جسم کے اعتبار سے نہیں، روح کے اعتبار سے، یعنی مادی اجسام کی دوبارہ زندگی نہ ہوگی بلکہ ایک قسم کی روحانی زندگی ہوگی، اور جنت و دوزخ بھی کوئی خاص مقامات نہیں، روح کی خوشی کا نام جنت اور رنج کا نام جہنم ہے، جو ارشادات ربانی کے سراسر خلاف ہے۔ اس لیے یوم آخرت پر بھی ان کا ایمان در حقیقت ایمان نہ ہوا۔ تیسری چیز جو یہ فرمائی کہ جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے یہ ان کو حرام نہیں سمجھتے، اس سے مراد یہ ہے کہ بہت سی چیزیں جن کو تورات یا انجیل نے حرام قرار دیا تھا یہ اس کی حرمت کے قائل نہیں تھے، جیسے ربا، اسی طرح اور بہت سی کھانے پینے کی چیزیں جو تورات و انجیل میں حرام قرار دی گئی تھیں، انہوں نے ان کو حرام نہ سمجھا اور ان میں مبتلا ہو گئے۔ اس سے یہ مسئلہ بھی معلوم ہو گیا کہ جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے اس کو حلال سمجھنا صرف ایک گناہ ہی کا ارتکاب نہیں بلکہ کفر ہے۔ اسی طرح کسی حلال چیز کو حرام قرار دینا بھی کفر ہے۔ ہاں، اگر حرام کو حرام سمجھتے ہوئے عملی کوتاہی غلطی سے ہو جائے تو وہ کفر نہیں، فسق اور گناہ ہے۔ آیت مذکورہ میں ان لوگوں سے جہاد و قتال کرتے رہنے کی ایک حد اور انتہا بھی بتلائی ہے، اسی لیے ہم نے کہا یہ حتیٰ غایت کے لیے ہے، انتہا کو بتلانے کے لیے ہے۔ کیا انتہا بتلائی؟ کہ یہ حکم قتال اس وقت تک جاری رہے گا جب تک کہ وہ ماتحت ہو کر اور رعیت بن کر
جزیہ دینا منظور نہ کر لیں۔ جزیے سے متعلق تفصیلات آئندہ درس میں انشاءاللہ بتائی جائے گی۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.